اسلامی مسجد بھرو تحریک بھی ہے اور دعوت اسلامی مسجد بناؤ تحریک بھی ہے، اور نمازی بنانا یہ دعوت اسلامی کے اہم ترین کاموں میں سے کام ہے۔ نہ صرف نمازی بنانا ایک اہم کام ہے، بلکہ نماز درست کروانا بھی دعوت اسلامی کے اہم کاموں میں سے کام ہے۔ کہ بڑی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ نماز درست ہو جاتی تو نماز نمازی کو درست کر دیتی ہے۔ ہمیں اپنی نماز درست کرنی ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کے اور ہمارے قریب آنا یہ بہت ضروری ہے۔ کوئی جب تک قریب آئے گا نہیں تو ہماری بات سنے گا نہیں، جب ہماری بات سنے گا نہیں تو وہ سمجھے گا، مانے گا کیسے؟ تو ایک مبلغ کو وہ کون کون سے انداز اختیار کرنے چاہیے جس سے ایک عام شخص اس کے قریب آئے، اس کی بات سنے اور اس کی بات پر اس کو ماننے اور اس بات پر عمل کرنے کا دل کرے۔ تو میں چاہوں گا کہ ان عادات اور اطوار کا ذکر ہو، کیونکہ ایک بڑی تعداد آؤٹ آف پاکستان ہے، بیرون ملک رہتی ہے، اور وہاں ہر طرح کا طبقہ ہوتا ہے، مختلف مذاہب ہوتے ہیں۔ تو ایک دعوت اسلامی کے انداز کو جس طرح ہمیں لے کر چلنا چاہیے اور لوگ قریب آئیں، تو ایک اسلامی بھائی کو بھی اور اسلامی بہن کو بھی ان کس انداز کو اختیار کرنا چاہیے جس سے ہم اپنی مساجد کو آباد کر سکیں اور سنتوں کی طرف لا سکیں۔ کیونکہ ایک اچھا عمل ہوگا تو غیر مسلم بھی آپ کو اور ہم کے دیکھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، اور اس کے واقعات ملتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ میل سنت اس حوالے سے ہماری ظاہری عادتیں اور ہماری باطنی عادتیں، ان دونوں پر ہماری تربیت فرمائیں کہ ہمیں ان دونوں میں کتنا خوبصورت انداز اختیار کرنا چاہیے۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے انگوٹھے چومنے کی برکتیں کے شروع میں ایک بہت پیاری حکایت، بہت پیارا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ عاشق رسول حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مراکش کے شہر فاس میں ایک عاشق رسول خاتون رہا کرتی تھیں۔ انہیں جب کوئی پریشانی پہنچتی یا گھبراہٹ طاری ہوتی تو وہ اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھتی اور آنکھیں بند کر کے کہتی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس مبارک نام کی برکت سے ان کی پریشانی دور ہو جاتی۔ جب عاشقہ کی وفات ہوئی تو کسی رشتہ دار نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، پھوپھی جان، کیا آپ نے قبر میں سوالات کرنے والے دو فرشتے منکر نکیر دیکھے؟ فرمایا جی ہاں، وہ میرے پاس آئے تھے، میں نے انہیں دیکھ کر اپنی عادت کے مطابق دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب میں نے چہرے سے اپنے ہاتھ ہٹائے تو وہ دونوں تشریف لے جا چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ حوالہ شواہد الحق صفحہ 230۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ ہے تو نام محمد سہارا اپنا، اسی سے ہوتا ہے گزارا اپنا۔ ہمیں طوفان کی موجوں کا کچھ خوف نہیں، ہم اسی نام سے پا لیں گے کنارہ اپنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رکھو لحد میں جس دم عزیزو، رکھو لحد میں
جس دم عزیزو رکھو لاحق میں جس دم عزیزو رکھو لاحق میں جس دم عزیزو مجھ کو سنانا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو آپ نے مطلب سوال میں مبلغ کیسا ہو کہ لوگ اس کے قریب آئیں اس کی سنیں. اب یہ کہ کوئی بھی میں نے کہ جو دین کا کام کرے نیکی کی دعوت ہے تو اس کو مطلب عملی نمونہ بھی پیش کرنا چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال دنیا میں ظاہری حیات کے گزار کر پھر اللہ کے حکم سے وہ اجازت ملی, پہلی وحی آئی اور یہ سب. تو اب اس سے پہلے جو آپ کا کردار تھا وہ کردار آپ نے قوم کے سامنے پیش کیا تھا. جب ان کو پوچھا کہ تو غیر مسلموں نے بھی کہا ہم نے تو آپ کو صادق و امین پایا ہے. صادق مانے سچا, امین مانے امانت دار, کہ جو اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے, تصرف نہ کرے, اپنی مرضی کا اس میں کچھ نہ کرے, اس کو ایز اٹ از واپس لوٹا دے. کردار. اچھا, اب ہمارے ہاں کیا شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ بھائی اگر ہم یوں کریں گے تو لوگ ہم سے بھاگیں گے, اسلامی حلیہ رکھیں گے تو بھی لوگ بھاگیں گے. یہ ماڈرن بن کر ان کے انداز میں ہم کو کام کرنا. یہ ایک طبقہ ہے یہ جو پایا جاتا ہے, اور بدقسمتی سے یہ جراثیم ہمارے اندر بھی بعض اوقات میں نے دیکھے ہیں, یہ بولتے ہیں اس طرح. تو ایسا نہیں ہوتا. اصل اپنا ہمارا کردار اچھا ہو, ہماری زبان ستھری ہو, سچی ہو, اور اخلاق اچھے ہوں تو لوگ نہیں جاتے, کہیں نہیں جاتے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اخلاق کریمہ اور اپنا کردار کیسا پیش کیا کہ جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے. اور آج پوری دنیا جو جگمگا رہی ہے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا صدقہ تو ہے. تو یہ مطلب غلط ہے کہ جیسا دیس ویسا پیس. جہاں بھی ہوں ہمارے پاس اللہ اور رسول کے احکام ہونے چاہیے ہمارے سامنے, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہونا چاہیے. انشاءاللہ یہ کہ کام بہت ہوگا, اور کام ہو رہا ہے. ایسے نفوس ہیں, ایسے سعادت مند لوگ ہیں جو داڑھی اور امامہ دیکھ کر قریب آتے ہیں. میں صحیح بولتا ہوں آپ کو. انہیں شروع میں جب دعوت اسلامی کا کام ہوا تو کون تھا؟ تو ظاہر ہے کہ وہ ایک مسجد کے امام آگے بڑھا, اللہ کی رحمت سے اس کو اسباب ملے اور حوصلہ افزائی ہوئی تو آگے بڑھا. تو آج اللہ نے مطلب ایک آتا گیا, کارواں بنتا گیا, کرم کیا نا اس پر. تو یہ کہ اب نہ اس نے داڑھی چھوٹی کی کبھی, نہ وہ لوگوں کے انداز پر اس نے لباس پہنے, وہ اپنے انداز پر چلتا رہا, اور الحمدللہ لوگ ساتھ شامل ہوتے رہے. تو اس لیے وہ آپ بولو کہ میں ماڈرن رہ کر, ننگے سر رہ کر, ٹائی کا پھندا گلے میں لٹکا کر میں لوگوں کو قریب کروں گا, یہ آپ کی بھول ہے. جو سنت میں کشش ہے وہ کسی میں نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن کریم نے ہم قرآن کے آگے پیچھے تو نہیں ہو سکتے نا. جو قرآن کہے آمنا وصدقنا, تو قرآن نے فرمایا نا لقد اسوہ حسنہ, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے نبی کی ذات میں, رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے, بہترین نمونہ ہے. نمونہ دونوں اس کے تلفظ ہیں. تو اس طرح مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نمونے کی جو جتنی پیروی کرے, یا عام لفظوں میں کہیں کہ نقل کرے, اتنا ہی وہ کامیاب ہے. اور اگر وہ عقل کی پیروی کرے اور ادائے مصطفیٰ کو چھوڑنے والی بات کرے تو پھر اس کے لیے ترقی نہیں ہو سکتی.
ہمارا کردار اچھا ہو، ہمارا اخلاق اچھا ہو، جو ملنسار ہوتے ہیں، مسکرا کر بات کریں گے اور لوگوں کی مطلب انہیں کہ دکھ درد میں حصہ لیں گے، ان کو مطلب تو یہ اس طرح مطلب لوگ اس کے قریب آئیں گے. اور دنیا دار بھی جو ہوتے ہیں نا بعض اوقات، تو اس طرح کے ملنسار اور بہت اچھے انداز میں گفتگو کرنے والے تو لوگ ان کے پاس بھی جمع ہو جاتے ہیں. اس میں ایک اٹریکشن ہے. تو اگر دین کا کام کرنا ہے تو آپ منہ پھلا کر رکھیں اپنا، کوئی ہاتھ ملانا ہے تو یوں خالی سونپ دیں، تو اس سے وہ آپ کے قریب نہیں آئیں گے، آپ سے متاثر نہیں ہوں گے. کم آئیں گے قریب. قریب اسی صورت میں آئیں گے کہ آپ ان کی صفوں میں چلے جائیں. کام بلا بلا کر ہو یہ ضروری نہیں ہے، جا جا کر ہوتا ہے. بلا کر جمع کر کے کام یہ ایک اجتماعی کوشش، اجتماعی کام ہے. اور جا جا کر ایک ایک کے پاس یہ انفرادی کوشش ہے. اور اجتماعی کوشش کے مقابلے میں انفرادی کوشش کئی گنا زیادہ مؤثر ہوتی ہے. یہ تو آپ میں سے جو بھی دیکھی کی دعوت ہے ان کو تجربہ ہوگا. اب آپ اعلان کر دو کہ بھائی یہ اوورسیز کا اجتماع فیضان مدینہ میں ہو رہا ہے، آپ دنیا کی ساری مسجدوں میں اعلان کر دو کہ ہو رہا ہے آؤ ہو رہا ہے، بس یہ اعلان کرتے رہو. آپ یقین مانے ایک بھی نہیں آئے گا. کراچی کون آئے گا اعلان سن کر؟ یہ آپ لوگ جو جمع ہوئے نا، یہ آپ اعلان سن کر مدنی چینل پر اعلان سن کر یا سوشل میڈیا پہ اعلان سن کر میں سمجھتا ہوں نہیں آئے. آپ پر انفرادی کوششیں ہوئی ہیں، ایک دوسرے کو دعوت دی گئی ہے، بار بار یاد دلایا گیا ہے سیٹ اوکے کی کہ نہیں کی، سیٹ کنفرم کی کہ نہیں کی، سیٹ ڈلوائی کہ نہیں ڈلوائی، کب ڈلواؤ گے بھائی. تو اس طرح ہمارے ذمہ داروں کو اللہ سلامت رکھے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو بول 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 کے آج ماشاءاللہ یہ رونقیں کراچی میں کر دی نا. اتنے ممالک سے لوگ آ گئے. تو یہ آپ کی جیتی جاگتی مطلب یہ آپ کے پاس ایک بات ہے کہ صرف اجتماعی طور پر اگر آپ کوشش کرتے خالی اعلانات کر کے سمجھے گھر جا کے بیٹھ جاتے تو یہاں کوئی بھی نہ آتا. یہ ہوا انفرادی کوشش سے. اسی طرح دیگر اجتماعات ہمارے ہفتہ وار وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ سب میں انفرادی کوشش کا بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے، انفرادی کوشش کا زیادہ، اجتماعی کوشش کا کم ہوتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ آپ اس کو جاری رکھیں گے. اچھا وہ انفرادی کوشش میں بھی انداز آپ کا ہو، عمل ہو، کردار ہو، بول میٹھے بول ہو، مٹھاس ہو زبان میں. اچھا پھر یہ کہ جس ماحول میں آپ ہوں، جس فیلڈ میں ہوں، آپ مطلب وہاں مبلغ کی حیثیت سے ہوں. یہ نہیں کہ اب یہاں تو آ کر آپ مطلب سر جھکا کر بیٹھ گئے اور باہر نکلے اپنے ماحول میں تو ابے تبے اڑے ہوئے. اس طرح مطلب ترکیب نہ ہو. جہاں بھی جائیں آپ کا اخلاق ایک جیسا ہو، آپ کا کردار ایک جیسا ہو، آپ کا انداز ایک جیسا ہو. یہ نہیں کہ آپ مطلب اسلامی بھائیوں کے سامنے بچھے بچھے رہیں، مسجد میں بیان کریں تو لوگ بولیں کہ بس یار اس کی نظر ڈلوا لو ولایت مل جائے گی. اور آپ جب بازار میں جائیں تو بازار والے آپ سے تنگ ہوں، یار اس کو مت دینا یار یہ لٹکا دے گا، اپنی کیپٹل تباہ ہو جائے گی. دے گا نہیں جلدی، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے دے گا اور اپنا کام خراب ہو جائے گا. یہ کتنوں کو اس نے مطلب اس طرح کیا، بڑا مبلغ بنتا ہے، بڑا آیا نیک آدمی، ہم جانتے اس کو کیسا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کا کردار ایک طرح کا ہو، تصویر کے دو رخ نہ ہو، ایک ہی رخ ہو، تو آپ بہت اچھا کام کر سکیں گے، بہت پیارا کام کر سکیں گے انشاءاللہ الکریم. اور آپ کے دم قدم سے مسجدیں آباد ہوں گی اور سنتوں کی دھوم دھام ہوگی انشاءاللہ. گھر میں بھی آپ کا کردار اچھا ہو، ورنہ گھر کے افراد بولیں گے بھائی آپ کے سامنے سب یہ حساب کتاب ہوتا ہے، گھر میں تو یہ شیر ببر سے کم نہیں ہے. آ کر آتے چیختا ہے کہ ماں میرے کو تھوڑی دیر کے بعد نکلنا ہے کپڑے کی استری، یا اپنے بچوں کی امی کو سنتی ہو جلدی کپڑے کی استری کرو، میں ابھی بس چلا. کھانا کیوں گرم نہیں کیا ابھی تک، پانی بھی ٹھنڈا نہیں رکھا. اگر یہ دھندا اگر آپ کا گھر میں ہے تو آپ کہ یہ لیکیج ہو جاتی ہے. یہ گھر والے کبھی نہ کبھی باہر بات کریں گے کہ یار دعا کرو، وہ لوگ حیرت کریں گے کیا بول، تو ہم کو تو نمازی بنایا اس نے. یہ جو گھر میں جو اللہ گلہ کرتا ہے نا آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، تو گھر کی باتیں پھر باہر آ جاتی ہیں. تو یہ کہ جو بھی کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. تو گھر میں بھی اپنا کردار
पड़ोसियों में भी किरदार साफ सुथरा हो, कारोबार जहाँ करते हैं, नौकरी करते हैं, दुकानदारी करते हैं, हर जगह आपका किरदार जो है ना वो सुन्नतों का आईनादार होगा। आप फिर देखो कि आपके इलाके में, आपके शहर में, आपकी कंट्री में, आपकी सिटी में सुन्नतों की कैसी बहारें आती है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आपने अभी दौरान बयान इरशाद फरमाया मुस्कुराना। कुछ वाक़यात ऐसे मेरे सामने है, कहीं मुझे भी मौका मिला तो इस्लाम में मुस्कुराते नहीं थे, तो बात मुस्कुराने की चली। तो जब बात मुस्कुराने की चली तो मुस्कुराने वाले कलाम हुए, मुस्कुराने वाले अल्फाज कहे गए, तो जो नहीं मुस्कुराते थे वो भी थोड़ा मुस्कुराए, लेकिन इस हालत में भी कुछ नहीं मुस्कुराए। अब ये जो है कि अगला बोले कि जब तक कि मेरा इजारा नहीं होगा मैं मुस्कुराऊंगा नहीं। अब न सुधरेंगे कसम खाई है। तो एक स्माइल अलाउंस बनाए आप, मुस्कुराहट अलाउंस, तो उसके बाद ही हमको कुछ ना कुछ मतलब कि पाव 2 पाव आधा किलो हम थोड़ा मुस्कुराहट आपको दे दिया करेंगे, आप भी क्या याद करोगे। तो मुस्कुराना कितना ज़रूरी है, मुस्कुराने की कितनी अहमियत, तो ये मुस्कुराते क्यों नहीं है। अच्छा अभी भी आपको पता, अभी भी आप देखेंगे अंदर गहराई में जाएंगे तो आपको अभी भी नजर आएंगे जो अभी भी नहीं मुस्कुराए होंगे। वो हैरान में होंगे कि यार ये बोल क्या रहे हैं मुस्कुराने का ना। तो इनको कैसे इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। इनको तबस्सुम कोर्स करवाओ। मैं पहले बहुत पुराना मेरा मुतालबा या मशवरा है, या वैसे एक शहर, एक मुल्क में, किसी मुल्क में, एक शहर में ये हुआ है ना, वो मुस्कुराने का कोर्स, क्या तबस्सुम कोर्स नाम रखा ना, तबस्सुम कोर्स। तो वहाँ से पैगाम आया कुछ, तो मैंने इनका कोर्स भी मंगवाया था कि सिखाओगे क्या क्या। तो बड़ी रिवायतें इन्होंने जमा की थी कि हम ये सिखाएंगे, जिसको अभी साल भर भी नहीं हुआ होगा मेरा ख्याल है ना, कुछ महीने हुए हैं। तो एक ने तो चलो मेरी दावत कबूल की है, अच्छे जिम्मेदारान है जिन्होंने किया है, मतलब यूँ आम इस्लामी भाइयों ने नहीं किया, दावत इस्लामी वालों ने किया है। तो ये भी सही बात है कि सिखाना पड़ेगा, बात करना भी सिखाना पड़ेगा, क्योंकि बात करने की भी हमको तरकीब है नहीं। मतलब वो एक समझाने के लिए एक चुटकुला ही कह लें कि किसी कोई मतलब प्रोफेसर था, वो बात करना सिखाता था, उसकी फीस थी। तो भाई ये फीस, उसको पता था कि ये फीस है इसकी। तो एक शख्स गया, उससे थोड़ी बातचीत की उसने, और बोला मैं भी सीखना चाहता हूँ। उसने, प्रोफेसर ने उसको जो इसका रेट था ना, चार्ज, वो उसने डबल बताया। उसने बोला भाई आपका तो वो रेट तो डबल क्यों बता रहे हो, वो रेट तो वो है। बोला रेट वही है मेरा, समझे, लेकिन मसला कि मैंने तुम्हारी बातचीत सुनी, तो तुम्हारी जो बातचीत का स्टाइल और जो अल्फाज है ना, पहले तुमको ये मुझे भुलाने पड़ेंगे, तो इसका ये चार्ज होगा। और जब ये भूलोगे, समझे, डिलीट होगा जब तुम्हारे दिमाग से, तो अब मैं फिर नया इस पे भरूंगा अंदाज, तो उसकी ये फीस। तो ये समझाने के लिए, तो वाकई ये नहीं कि हम लोगों को मतलब बात करने का अंदाज नहीं आता। मैं सही बोलता हूँ, गुफ्तगू का अंदाज नहीं आता, बिल्कुल रफ अंदाज, जारिहाना अंदाज, काट खाने वाला अंदाज होता है हमारा। बात वही होती है, लेकिन हम देखिए उसको इस अंदाज में करते हैं जैसे हम लोग यानी सभी शामिल है तकरीबन, तुमने ये क्यों किया, ये हमारा अंदाज ये है, ये जारिहाना है, तुम ये कर लेते तो सही था ना, ये हकीमाना अंदाज है। तो ये हकीमाना अंदाज हमें नहीं आता, समझाने वाला अंदाज नहीं आता, समझे, झटके मारने वाला अंदाज आता है हम लोगों को। अच्छा अब ये हम भूलें कैसे, ये फिर कोई मौलिम चाहिए ऐसा जो हमें बुलाए, ये अंदाज भुलाए और अच्छा अंदाज सिखाए। लेकिन इसके लिए कोई तैयार नहीं होगा कि इस तरह सीखेंगे तो कोई नौकरी थोड़ी मिलेगी, जॉब थोड़ी मिलेगी, इनकम थोड़ी होगी जो सीखे। मजहबी तालीम लोग क्यों नहीं करते, मदरसे, दीनी मदरसे जो है ये मुफ्त सिखाते हैं, चार्ज नहीं लेते, बल्कि खिलाते पिलाते हैं, मुफ्त रखते हैं, लोग आने से कतराते हैं। और दुनियावी जो तालीम के इदारे हैं फीस लेते हैं, अगर वहाँ रहना है तो उसका भी
کرایہ لیں گے ہاسٹل جس کو یہ بولتے ہیں, اور کھانا پینا وہ بھی اپنے پلے سے, 1 ٹکا بھی نہیں دیں گے, آپ سے پیسے دیں گے. اور وہاں مطلب یعنی کہ لوگ مر رہے ہیں, جو گر رہے ہیں ان پر, اتنی مخلوق وہاں مائل ہے. اور یہاں محنتیں کرنی پڑتی کہ آؤ نا عالم بنو, آؤ حافظ قرآن بنو, آؤ ہم آپ کو مفتی بناتے ہیں. اس میں کوئی پیٹ تھوڑی بھرے گا معاذ اللہ. یہ لوگوں کے ذہن ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, علماء بھی کھاتے پیتے ہیں, بھیک نہیں مانگتے, کھاتے پیتے ہیں, شادیاں کرتے ہیں, گھر چلاتے ہیں, بال بچے ان کے بچے بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. دنیا آپ نے بھی دیکھی ہوگی, یہ سب ہو رہا ہے. بھوکا کوئی نہیں مرتا. جس کو اللہ پاک نے جتنی زندگی اس کا مقدر کی کہ بھئی اتنا یہ جیے گا, تو اتنا زندہ رکھنے کے لیے یہ رب کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کو روزی فراہم کرے گا. لیکن ہم لوگ ناشکر ہیں. روزی کا ذمہ اللہ پاک نے دیا, ذمہ کرم پر. اس کے اللہ پر یہ کوئی بھی واجب نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. کمپلسری کچھ بھی نہیں ہے اللہ پر, یہ اس کے ذمہ کرم پر, اس کے کرم پر اس نے دیا ہوا ہے کہ میں یہ کروں گا, اور وہ روزی دے بھی رہا ہے. اچھا, مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بڑا پیارا نقطہ بیان کیا ہے کہ روزی اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر لی, پھر بھی بندہ مارا مارا پھرتا ہے اس کے لیے, اور لوٹ مار کر رہا ہے. لیکن مغفرت اپنے ذمہ کرم پر مغفرت اپنے ذمہ کرم پر نہیں لی, اس کے باوجود مطلب اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا. یہ جنرل بات ہے. مغفرت کی کسی کو نہیں پڑی, روزگار کی پڑی ہے, جس کا تو یہ طے ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے ملتا رہے گا. اس کا مطلب نہیں ہاتھ پاؤں باندھ کے, اب نہ آپ ایسا کریں گے بھی نہیں, مجھے پتا ہے, سمجھے. لیکن میں یوں مطلب اللہ چاہے تو اس پہ بھی دے گا, لیکن بہرحال وہ خالق اسباب ہے, مسبب الاسباب ہے. اپنے کسب بھی کرنا ہے اور سب کچھ کرنا ہے. لیکن اصل جو توکل یہ ہے کہ بس نظر اللہ سے نہ ہٹے, اللہ پاک کے کرم پر نہ ہٹے کہ میں جتنی محنت کروں گا کچھ بھی نہیں ملے گا, رب نہیں چاہے گا تو, اور تھوڑی محنت کروں گا رب چاہے گا تو مالا مال کر دے گا, کچھ بھی نہیں کروں گا تب بھی اللہ پاک مجھے مالا مال کرے گا. تو نظر اسباب پر نہیں, خالق اسباب پر ہو, جس نے اسباب کو بھی تخلیق کیا, پیدا کیا, بنایا. تو اللہ پاک بس ہم کو مطلب ہدایت دے, عقل سلیم دے. تو یہ بات چلی تھی تبسم پر نا, تو میں نے کسی کو وہ کوئی تبسم کے تعلق سے تحریر دی تھی, کچھ عرصہ ہوا. یا حدیث پاک شاید کوئی اس ہوتی پیغام میں اس کو ضمناً سنائی ہوگی. اس کا پیغام آیا کہ آپ نے صحیح کہا, میں مسکراتا نہیں ہوں. تو میں مسکراتا نہیں ہوں, میری عادت نہیں ہے, لیکن آپ کی اس پیغام کے بعد میں نے مسکرانے کی کوشش شروع کر دی ہے, اور میں اب اتنا مسکرایا ہوں کہ میرے یہ گال دکھ گئے ہیں. عادت ہی نہیں تھی مسکرانے کی, تو گال دکھ گئے اس کے. تو بہرحال یہ کہ یہ چٹکلا, اور یہ سچا چٹکلا ہے. الفاظ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں لیکن چٹکلا سچا ہے کہ ایسا ہوا ہے. اور بھی اس طرح کے اکا دکا واقعات ہیں. اس کی مجلس نہیں بنائی تھی, مجلس متبسم, ہاں, رمضان کے دنوں میں بنی, رمضان ہی میں بنائی تھی. متبسمین, جی ہاں وہ ڈیزول ہو گئی 2018. جی جی, ورنہ اس کے فوائد اپنی جگہ پر دیکھے تھے میں نے, لیکن بہرحال ڈیزول ہو گئی وہ کسی وجہ سے. تو یہ کہ مسکرانا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. صحابہ کرام کے ایسے ایسے ارشاد اس میں ملتے ہیں کہ ہم نے جب بھی دیکھا آقا کو مسکراتا دیکھا. ایسے بھی اقوال ہیں, جس نے جو دیکھا وہ روایت کر دیا. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسکراتے تھے. تو ام درداء نے ان سے عرض کیا کہ آپ جب دیکھو مسکراتے ہیں. تو بولا میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو مسکراتا دیکھا, تو ادا مصطفیٰ کو ادا کر رہا ہوں. اور بھی اس طرح مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے کے تو مطلب بڑے واقعات ہیں. اور ماشاء اللہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا, یا الہی
جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں، ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو۔ ہم جب رو رہے ہوں تو اس مسکرانے والے محبوب کی دعا ہمارے ساتھ رہے محشر میں۔ تو پھر یہ کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پر لاکھوں سلام، اس مسکرانے کی ادا پر لاکھوں سلام، عادت، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ مسکرانا تکلف سے نہیں تھا، عادت میں شامل تھا، اور اس کے فوائد سبحان اللہ۔ تو آپ مسکراتے، ابھی تو مسکرائیں گے، اب یہ مسکرانا ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن جب مطلب یہ کہ کسی سے ملیں جلیں، انفرادی کوشش میں بھی مسکراتے ہوں گے۔ کاروباری لوگ جو ہوتے ہیں، تاجر، جو ریٹیل تاجر ہوتے ہیں نا، یہ بھی مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، بڑا ملنساری کا مظاہرہ کرتے ہیں تاکہ کسی طرح گاہک جو ہے بوتل میں اتر جائے، اور ان کا اپنا مفاد ہوتا ہوگا۔ لیکن ہمیں مسکرانا ہے کہ کسی طرح بھی آقا کی زلفوں کا اسیر ہو جائے، قریب آ جائے، کسی طرح سنتوں کا پابند، نمازوں کا پابند اور مذہبی اپنا جو ہے عمل جو ہے اسلام کے مطابق کر لے۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ تو یوں مسکرانے کی کوشش کریں۔ مسکرانا نہیں، اگر عادت نہیں ہے تو اس کو تکلف کے ساتھ عادت بنائیں۔ پچھلے دنوں مجھے کچھ آزمائش تھی، تو بڑی مطلب ہے کہ منہ بن جاتا تھا میرا، اور تو میں کیا اس کا مقابلہ یوں کرتا تھا کہ میں زبردستی اکیلا بھی مسکرا لیتا تھا۔ اس دوران میں مطلب میری عادت نکل جائے گی مسکرانے کی، کیونکہ مجھے دنیا سے جانا ہے مسکراتے ہوئے۔ تو میری یہ نہیں تمنا ہے کہ میں دنیا سے آقا کا جلوہ دیکھوں اور مسکراتا چہرہ دیکھ کر میرے ہونٹوں پر بھی تبسم، مسکراتا ہوا، کلمہ پڑھتا ہوا آقا کے جلووں میں گم ہو جاؤں۔ تو یہ خواہش رکھنے میں کیا حرج ہے؟ وہ چاہیں تو کیا بعید ہے ان کے لیے، سب کچھ کر سکتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، وہ تعزیت کے لیے جائیں، کسی کی عیادت کے لیے جائیں، وہ کینسر کا مریض ہو تو وہاں پہ بھی مسکرانا ہے؟ پھر اب وہ تو سمجھتے ہیں، اتنا سمجھتے ہوں گے نا کہ بار میں کہنے لگا تو بھول گیا تھا، آپ نے یاد دلا دیا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی مطلب یعنی کسی کی ماں فوت ہو گئی اور اس کے آنسو تھمتے نہیں، اور آپ ہیں کہ وہ سیکھ کر آئے ہو میں مسکرائے جا رہے، اور وہ کہیں کچھ کا کچھ ہو جائے کہ یار اس کو اتنی خوشی ہوئی ہے، یار تو یہ آیا کیوں میرے پاس، یار اکیلا ہی خوشیاں مناتا۔ تو کسی مصیبت زدہ سے ملیں تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہاں اپنا چہرہ ایسا بنائے کہ جیسے ایک غم کے آثار آپ کے چہرے پر ہوں۔ یہ الحکمت و ضالۃ المؤمن ہے، حکمت مسلمان کا گمشدہ خزانہ ہے۔ ایسا نہیں کہ مطلب ہر جگہ آپ میت پڑی ہوئی ہے، لوگ رو رہے ہیں اور آپ مسکرائے جا رہے ہیں، یہ تو نہیں کرنا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی آدمی کا موڈ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو مسکرانا اچھا ہی نہیں لگتا۔ وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے نا کہ کبھی گریہ ساری شب ہے، کبھی خندہ زیر لب ہے۔ خندہ زیر لب اس کا معنی ہے کہ مسکراہٹ ہے، تبسم ہے۔ کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی گریہ ساری شب ہے۔ نے کبھی تو ایسا کہ ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی ہے، کبھی ایسا عشق میں غم کی کیفیت بن جاتی ہے کہ ساری رات آقا کی یاد میں رو رہے ہیں، ہے نا۔ تو کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی گریہ ساری شب ہے، نہ سبب سمجھ میں آیا، کبھی غم کبھی طرب ہے، نہ کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی گریہ ساری شب ہے، کبھی غم کبھی طرب ہے، نہ سبب سمجھ میں آیا، نہ اسی نے کچھ بتایا۔ یعنی کبھی غم کی کیفیت ہے، کبھی خوشی کی کیفیت ہے۔ تو اس میں ایک انسان کی بھی مطلب یہ ہے کہ وہ انداز ہوتا ہے نا، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی دل میں کچھ ہوتا ہے، کبھی تو اس طرح ہوتا ہے۔ مطلب تیرا راز عاشق مصطفیٰ نہ سمجھ میں آ سکا، نہ سمجھ میں آ سکا مجھے تو بتا، کبھی تیرے لب پہ ہنسی رہی، کبھی آنسوؤں کی جھڑی رہی۔
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कुछ सवालात इस तरह के जमा हुए हैं और इन्हीं का एक खुलासा ये भी है कि बाद औक़ात फैमिली बड़ी हो जाती है, थोड़ी सी उम्र बड़ी हो जाती है, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, और इस तरह की चीज़ें बढ़ने से जिस चीज़ का जो सबसे पहले लॉस हो रहा होता है वो दीनी काम करने का जो एक हमारा जो जदवल होता है या दीनी काम करने का जो अंदाज़ होता है वो हम पूरा नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि हमारी ज़िम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, घर बार के ताल्लुक से भी, रोज़गार के ताल्लुक से, बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं वगैरह वगैरह। तो उसके बारे में अगर आप हमारी कोई सी रहनुमाई फरमाएं कि ये जो बढ़ना है इस तरह का, ये दीनी काम को, नेकी के काम को मुतासिर ना करे, हम अपनी ज़िम्मेदारियां भी पूरी करें और ये चीज़ें भी हमारी मुतासिर ना हो। क्या फरमाते हैं आप? हाँ, ये तो इसी के लिए तो अपने मोहब्बतें बढ़ाओ एक शोबा कायम किया है ना। तो ऐसों को मतलब कि मसरूफियात बढ़ जाती हैं तो कुछ ना कुछ माइनस तो करना होता है ना। वो दीन का काम माइनस कर देते हैं और दुनिया का माइनस नहीं किया यार। दुकान है तो दो दो लेके बैठा हुआ है, एक दुकान में पेट नहीं भरता, भर तो जाता है ना। एक दुकान माइनस करना यार, नेकी की दावत देना क्यों मतलब माइनस कर दिया? दीन के काम के लिए टाइम जो था वो इसमें दुकान में लगा दिया। तो ये मतलब है इस तरह। तो हमारे बच्चे छोटे हैं तो घर में अकेला, तो फुला मैं अपनी मिसाल में से देता हूँ कि मैं जब अल्हम्दुलिल्लाह काम के लिए बढ़ा आगे दावत इस्लामी के लिए, तो मैं अपने घर का वाहिद सरपरस्त, ये बच्चा भाई क्या दूध पीते थे या खाना सीख गए थे? आप दूध पीते थे, उस छोटे से थे जब दावत इस्लामी बनी ना। हाँ, फीडर में दूध पीते थे उस वक्त। नहीं, तब फीडर में नहीं पीते होंगे, नहीं नहीं छोटे थे, मेरा ख्याल छोटे थे। 80 की पैदाइश की, 80 की, 81 81 में दावत में काम शुरू हुआ। अच्छा, तो अब मेरे बच्चे जो थे तो ये, अच्छा मैं वाहिद कफील, कमाने वाला मैं एक ही, घर का मर्द और कोई नहीं था, बाकी लेडीज, ठीक है ना जी। बहनें भी थी मेरे पास 2, इनकी अम्मी भी थी। मुझे कभी किसी ने रोका नहीं, खुदा हाफिज जाओ। मुझे खाना पका कर देते हैं, टिफिन बॉक्स लेकर मैं जाता, मेरी बड़ी बहन पका के देती थी मेरे को, मैं जाता था। ये तो बेचारा छोटा था जो मेरा साथ क्या देता, ना ये थे ना ये कुछ भी नहीं था, ना ये फैजान मदीना था, कुछ भी नहीं था, ना इनका तस्वुर भी था, कोई प्रोग्राम में भी नहीं था। ये तो निकलते गए, काम को काम सिखाता गया और आज माशाअल्लाह बागो बहार है। तो मैं अपनी मिसाल के, यार मेरा कौन था यार, मुझे तुम्हारा तो मसरूफियत तो ये तो कोई संभालने वाला नहीं, तो मेरा कौन था? रब ने संभाला था पहले भी, बाद में भी संभाला, रब भी संभाल रहा है। नीयत साफ मंजिल आसान, यानी जिसको काम कर रहा हो ना उसका रास्ता कोई रोक नहीं सकता है ना। काम नहीं करना तो बहाने हजार है, तो अब निकलो तो सही यार, आपकी ऐसी गैबी मदद होगी। मैं सही बोलता हूँ कि उस वक्त मतलब हम जब, वो भी दौर था, बस में खड़े खड़े सफ़र किए, वेगन में मुर्गे बन के सफ़र किए, इस इलाके में जा रहे हैं उस इलाके में जा रहे हैं, बार कुत्ते भौंकते होते। तो कुछ मेरे को मिल कुछ साथ होते थे 2-4 इस्लामी भाई, जाते थे तरकीब बना के मस्जिद में बयान करने के लिए। वो कराची बहुत बड़ा शहर है, अभी तक मैं पूरा कराची नहीं घूमा हूँ। आप अंदाज़ा लगाएं, ये शहर इतना बड़ा है कि इसमें मुल्क की कई कंट्रीज समा जाएं, जो छोटी छोटी कंट्री होती है ना अंदर, इतना बड़ा शहर है। तो शुरू में तो बहरहाल लोगों ने बड़ा शक शुबा भी किया, बातें भी बनी, कुछ ना कुछ हुआ, आहिस्ता 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 समझ आती गई अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि यूं कहना चाहिए कि बहुत जल्दी मुझे तरक्की हुई। अगर जो मुखालफत अब भी करने वाले करते हैं, अल्लाह इनको भी हिदायत दे, हम किसी का बुरा क्यों चाहें, वो भी आ जाए मुबल्लिग बन जाए हमारे। तो कई आ भी गए अल्हम्दुलिल्लाह। गलत फहमियाँ होती हैं तो ये होता रहता है। मुझे तुंदिए बाद मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। हवा जब जोर की चलती है ना, तो ये जो ईगल या जो बड़े परिंदे उड़ने वाले हैं, उकाब शहबाज वगैरह, ये और ऊंचे उड़ते हैं, गिरते नहीं है। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। तो बहरहाल ये कि काम हो, बाल हो, बच्चे हों, शादियां हों,
جو بھی ہو کام بڑھنا چاہیے، پیچھے ہٹنے کا اپنی ڈائری میں سے نکال دو، پیچھے نہیں ہٹنا ہے. ہاں کچھ بھی ہو جائے. دعوت اسلامی میں اگر چاہوں قسم کھا سکتا ہوں، ایسی پوزیشن میں نے دعوت اسلامی کی، میں نے جو فیل کی ہے کہ جب سے دعوت اسلامی شروع ہوئی ہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹی. الحمدللہ مسلسل آگے بڑھتی رہی. اور آج 65 ملک یہاں کر بیٹھے ہوئے ہیں کراچی کے فیضان مدینہ میں. تو یہ الحمدللہ، تو آپ بھی قدم اٹھائیں تو یہ قدم ٹوٹ سکتا ہے، پیچھے نہیں ہٹ سکتا. ایسا جذبہ لے کر اٹھیں، انشاءاللہ کوئی مسجد ہماری خالی نہیں رہے گی، کوئی بچہ بے نمازی نہیں رہے گا، اور کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی غیبت نہیں کرے گا. سب انشاءاللہ نیکیوں میں لگ جائیں گے انشاءاللہ. اب کریں تو صحیح، یار کرنے والے بنے، اللہ کامیابی عطا فرمائے گا. ہمت مردات مدد خدا، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تھوڑا وہ انسان ہے، آزمائش بھی آتی ہے، امتحان بھی آتے ہیں، میری بھی آئی. میں مطلب اتنی سیکورٹی کیوں لگی ہوئی ہے؟ میں نے کسی کی، ابھی بھی کوئی میرے کو نہیں بولتا کہ ہماری جاگیر اس نے دبا لی، ہمارے پیسے یہ لے کے بھاگ گیا، یہ کوئی نہیں بولتا. یہ یا رسول اللہ بولتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بولتا رہے گا جب تک دم میں. ایک مثال دے رہا ہوں کہ مطلب میں جو بھی کرتا ہوں آپ کے سامنے، تو مجھ پر اس طرح کے بلیم نہیں ہے. کوئی جھوٹ بول کے بلیم لگائے تو وہ آخرت میں وہ جواب دے گا، لیکن اس طرح کے نہیں ہے مطلب جنرلی بلیم. بلکہ مطلب میری دشمنی اب بس وہ دین کی، اب دین کے جو دشمن ہیں وہ مجھے پسند نہیں کریں گے کہ اس کو ہٹاؤ. اب ان کو بھی دیر ہو گئی، سچی بات ہے. اب تو ماشاءاللہ ہمارا نیٹ ورک اتنا بڑا ہو گیا، اللہ کی رحمت سے شورا بھی بن گئی، اس کے 29. اور ابھی یہ شورا جو ہے نا، یہ شورا کوئی فرد نہیں ہے، یہ بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، اس میں گھٹتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے. یہ مبلغین ذمہ داران، اس کو اب کوئی اللہ نے چاہا تو مٹا نہیں سکے گا انشاءاللہ. دعوت اسلامی اتنا اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے. اللہ کریم مجھے بھی مزید زندگی دے اور آخری سانس تک میری تمنا ہے کہ میں دین کی خدمت کروں. لیکن ایک میں بات بولتا ہوں کہ مطلب اللہ کا کرم ہے کہ اس کا ایسا کرم ہوا کہ میں بچا کر آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی رحمت ہے. اور جب تک وہ چاہے گا ہم بیٹھے رہیں گے. میں شہادت مدینے میں چاہیے مجھے. میں گولی کھا کر یا دہشت گردی کا نشانہ بننا نہیں چاہتا. مرنا تو ہے، میں نہیں چاہتا. اس لیے کہ اگر میرے کو کچھ یوں ہوگا نا تو شاید نقصان بہت ہوگا امت کا. لاشیں بہت ہو سکتا گریں، وہ خرابیاں اور فتنے فساد خدا نہ خواستہ ہوں. تو اس لیے مطلب امن و امان کے ساتھ مدینے میں شہادت. البقی چل بقی، کل نہیں بس آج بقی. آقا اپنے قدموں میں رکھ لے تو اس سے بڑھ کر کیا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ ضروری نہیں کہ یہ ہر آرزو بندے کی پوری ہو جائے، ہوتا وہی جو رب چاہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اگرچہ جان جائے خدمت سنت نہ چھوڑوں گا، شاہ کرتے رہے مشکل کشائی یا رسول اللہ، شاہ کرتے رہے مشکل کشائی یا رسول اللہ. گرچہ جان جائے خدمت سنت نہ چھوڑوں گا، شاہ کرتے رہے مشکل کشائی یا رسول اللہ. کسی صورت بھٹک سکتا نہیں میں
حاصل ہے تیری رہنمائی یا رسول اللہ، یہی ہے جرم میرا، سنتوں کا ادنا خادم ہوں، ہے میں نے سنتوں سے لو لگائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال یہ کہ میں تو امن کی موت مرنا چاہتا ہوں، مدینے میں امن ہے سمجھے، اور مرنے کے بعد بھی میں امن چاہتا ہوں، تو جیتے جی بے امنی کیوں چاہوں گا؟ تو دعوت اسلامی کی پالیسی امن، پیسفل، یہ مومنٹ دعوت اسلامی جو ہے ہماری یہ پیسفل ہے، پر امن ہے، اور امن کی دعوت دیتی ہے، امن قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے. الحمدللہ ہم نے کبھی ہڑتال کی کال نہیں کی، کبھی احتجاج نہیں کیا، کبھی دھرنے نہیں مارے، کبھی کچھ بھی مطلب اس طرح کا، نہ کسی اپنی حکومت کے لیے پرابلم کھڑے کیے، نہ کسی اور ملک میں کسی حکومت کو ہم نے پریشان کیا. اللہ کی رحمت ہے کہ ہم کو غیر ملکی جہاں غیر مسلموں کی اکثریت ہوتی ہے وہاں کے جیلوں کے اندر بھی کام کرنے کی اجازت ہے بعض ملکوں میں، اور وہاں اگر ہم کسی کو مسلمان بھی کر لیں تو احتجاج نہیں ہے ان کی طرف سے کہ ان کو کسی طرح کرائم روکے. تو الحمدللہ ہم لوگ کرائم روکتے ہیں، اور کرم ہے اللہ پاک کا. اور میں نے بہت پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ اللہ نہ کرے مجھے کوئی گولی مار دے، ہے نا، گولی مارے اس سے پہلے اس کو روکو کہ نہ مارے. اگر وہ مارنے میں کامیاب ہوتا تو پھر سامنے گولی نہیں چلانی، بھاگتا تو بھاگنے دو اپنے کو. اب چلا گیا ٹھیک ہے، اب میرے اس کو مار دو گے تو مجھے میں زندہ نہیں ہو جاؤں گا. اپنے کو یہ کرنا ہی نہیں ہے. میری طرف سے اپنے قاتل کو میں نے اپنا خون معاف کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ مقتول کے 3 حق ہوتے ہیں. کسی قتل مسلم میں 3 حق. ایک تو اللہ کا حق کہ حقوق اللہ، تو وہ حق اللہ میں معاف نہیں کر سکتا. اچھا، وارثوں کا حق، حق ورثہ، وہ بھی میں معاف نہیں کر سکتا. ان کو درخواست کی ہوئی ہے کہ معاف کر دینا، کیس نہیں کرنا. اچھا، اور ایک حق مقتول کا اپنا، تو وہ میں معاف کر چکا. ایک حق معاف ہوگا، 2 باقی ہیں جو میرے اختیار میں نہیں ہے. تو یہ کہ الحمدللہ اپنے کو امن کرنا ہے. ہر ملک میں جہاں بھی آپ کام کریں، بس کوئی ایسا انداز آپ کا نہ ہو، کوئی ایسی باتیں نہیں کرنی، آپ نے ایسے الفاظ نہیں بولنے جس سے اشتعال پیدا ہو اور مطلب لڑا لڑی اور مارا ماری کا ماحول بنے، یا خود گورنمنٹ آپ کو اٹھا کے سریوں کے پیچھے کر دے، بند کر دے، ہے نا. تو جس طرح بھی مطلب، تو آپ کو مطلب ہاں کسی کی چاپلوسی بھی نہیں کرنی. تو ہم نے اپنے دین کا کام کرنا ہے اور امن کے ساتھ کرنا ہے. مداہنت بھی نہیں کرنی کہ کوئی سمجھے کہ بھائی یہ تو سب کے ساتھ مل جل کر رہے ہیں، اور یہ تو نہیں ایسا نہیں ہے، ہم کٹر سنی ہیں اور پکے مسلمان ہیں الحمدللہ. اور ہم صرف سنی ہیں، صرف مسلمان ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بھی ٹھیک تو وہ بھی ٹھیک، یہ ہماری پالیسی نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ آپ امن کے ساتھ اپنا مطلب یعنی کہ کام کرتے رہیں، اور کوئی ایسی مطلب ایسا اقدام نہ ہو جس سے کوئی مسائل کھڑے ہوں. اللہ پاک آپ کی بھی حفاظت کرے، آپ کے صدقے مجھے بھی محفوظ رکھے. تو بہرحال یہ کہ مسکراہٹ سے بات چلتے چلتے کہاں نکل گئی. تو مسکراہٹ میں بہرحال بڑے فائدے ہیں. جس طرح کچھ دوائیں پین کلر ہوتی ہیں، اسی طرح مسکراہٹ ٹینشن کلر ہوتی ہے. مسکراتا چہرہ لوگوں کو اچھا لگتا اور ان کے ذہنوں میں بیٹھ جاتا ہے. مسکراہٹ تھکے ہوئے شخص کو انرجی، ہمت ہارے ہوئے کو امید، اور پریشان شخص کو تسلی اور ڈھارس دیتی ہے. مسکراہٹ تبسم وہ نعمت ہے جو خریدی نہیں جا سکتی اور چوری بھی نہیں ہو سکتی. مسکراہٹ کا لطف لوگوں کے سامنے مسکرانے میں ہے. تو اس طرح آپ خوشیاں بانٹنے والے بنے اور خوب تبسم کریں. دیکھو جھوک در جھوک آپ کے ساتھ لوگ شامل ہوتے جائیں گے. اب کیوں روتے ہیں کہ آپ کا کام نہیں ہوتا؟ مسکرانا شروع کر دو، اچھی طرح ملنا شروع کر دو، نمازوں کی دعوت دو، نیکی کی دعوت دو، گھر سے بلاؤ. اب تو گھر سے بلانا بھی، ہم تو گھروں پہ جاتے تھے یار بلانے کے لیے، اب فجر میں اٹھانے کے لیے، لیکن اب تو آسان ہو گیا ہے. اب
تو صوتی پیغام دے دیں، آپ وائس میسج، فون، رنگ، کال، جو بھی آپ کر سکتے ہیں. تو گھر بیٹھے بہت سارے کام ہو رہے ہیں. ہو سکتے ہیں پہلے ان چیزوں کا ہمارے پاس تصور نہیں تھا. تو اللہ کا کرم ہے کہ اب تو کام کرنا آسان ہو گیا. ایک سے ایک کتابیں آپ کے پاس بیان تیار کرنے کے لیے. ہمیں پتہ نہیں کس طرح ہم بیان تیار کرتے تھے، کیا تھا ہمارے پاس. تو انشاءاللہ وہ آسانیاں ہیں، سے فائدہ اٹھائیں اور دین کا کام اپنے اپنے ملک میں ایسا کریں کہ بس کوئی مسلمان جیسے بے نمازی نہ رہے. انشاءاللہ یہ کہ بڑا فائدہ ہوگا اس سے، اور سنتوں کے پابند بن جائیں سب، انشاءاللہ نیکیاں کرنے والے بن جائیں، حلال کھائیں، حرام نہ کھائیں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، سچائی کو اپنا اصول بنا لیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، فراڈ نہ کریں. انشاءاللہ اچھے کام کریں گے تو انشاءاللہ اچھے مسلمان بن کر آپ اچھا جو دین ہے ہمارا اس کو خوب پھیلائیں گے، اور اچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دھوم مچائیں گے، اور عشق رسول کے جام لوگوں کو پلائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. بھاگتے ہیں سن لے بد اخلاق انسان سے سبھی، بھاگتے ہیں سن لے بد اخلاق انسان سے سبھی، مسکرا کر سب سے ملنا، دل سے کرنا عاجزی، مسکرا کر سب سے ملنا، دل سے کرنا عاجزی. سبحان اللہ. یہ ایک اور مطلب نفس و شیطان کے مقابلے بھی ہتھیار نہ آپ اپنے پاس سجا لیں. ہے کسی کے پاس؟ ہے؟ دو چار کے پاس ہی ہے پیچھے بھی ہے ماشاء اللہ. تو جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی مسواک، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے، اور اس سنت میں الحمدللہ بڑی عظمت ہے. حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 چیزیں عقل بڑھاتی ہیں. نمبر 1 فضول باتوں سے پرہیز یعنی بچنا. نمبر 2 مسواک کا استعمال. نمبر 3 صلحہ یعنی نیک لوگوں کی صحبت. اور نمبر 4 اپنے علم پر عمل کرنا. حوالہ حیات الحیوان للدمیری جلد 4 صفحہ 166. حضرت علامہ سید احمد طحطاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ حاشیۃ الطحطاوی میں مسواک کے فوائد و فضائل یوں بیان کرتے ہیں: مسواک شریف کو لازم کر لو، اس سے غفلت مت کرو، اسے ہمیشہ کرتے رہو، کیونکہ اس میں اللہ پاک کی خوشنودی ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. ہمیشہ مسواک کرتے رہنے سے روزی میں آسانی اور برکت رہتی ہے. درد سر دور ہوتا ہے، بلغم کو دور کرتی ہے، نظر کو تیز کرتی ہے، معدے کو درست رکھتی ہے، جسم کو توانائی یعنی قوت طاقت بخشتی ہے، حافظہ یعنی میموری کو تیز کرتی ہے، اور عقل کو بڑھاتی ہے، دل کو پاک کرتی ہے، نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، فرشتے خوش ہوتے ہیں. مسواک شیطان کو ناراض کر دیتی ہے، کھانا ہضم کرتی ہے، بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھاپا دیر میں آتا ہے، پیٹھ کو مضبوط کرتی ہے، بدن کو اللہ پاک کی اطاعت کے لیے طاقت دیتی ہے، نزع میں یعنی جب روح قبض ہو رہی ہوگی آسانی، اور کلمہ شہادت یاد دلاتی ہے، قیامت میں نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دلاتی ہے، رائٹ ہینڈ میں، پل صراط سے بجلی کی طرح تیزی سے گزار دے گی، حاجتیں پوری ہونے میں اس کی امداد
کی جاتی ہے مسواک کرنے والے کی، قبر میں آرام و سکون پاتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دنیا سے پاک صاف ہو کر رخصت ہوتا ہے۔ سب سے بڑھ کر فائدہ مسواک کا یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک کی رضا ہے، انہیں اللہ پاک خوش ہوتا ہے۔ حوالہ حاشیۃ التحاوی علی مراق الفلاح، صفحہ 68 تا 69 ملخصاً۔ مراقی علی الفلاح، اچھا مراق الفلاح، مراقی ہے نا، یہ ویسے مراقی ہے، مراقی، ہاں تحتاوی، ہاں حاشیۃ التحتاوی علی مراق الفلاح، پیج نمبر 68 تا 69 ملخصاً۔ فرمان مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، تلاوت قرآن اور مسواک سے بلغم دور ہوتا ہے۔ حوالہ احیاء العلوم جلد 2 صفحہ 67 اردو، مکتبۃ المدینہ۔ حضرت سیدنا عبد الوہاب شاعرانی قدس سرہ نورانی فرماتے ہیں، ایک بار حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ قادریہ سلسلے کے ہمارے پیشواؤں میں سے ہیں، غوث پاک سے بھی پہلے کے ہیں یہ، تو ان کو وضو کے وقت مسواک کی ضرورت ہوئی، تلاش کی مگر نہ ملی، لہذا 1 دینار یعنی ایک سونے کی اشرفی، گولڈ کا ایک وہ سکہ ہوتا تھا دینار، اب دنیا میں دینار تو ہے مگر کاغذ کا ہے، گولڈ کا نہیں ہے، تو 1 دینار میں مسواک خرید کر استعمال فرمائی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو آپ نے بہت زیادہ خرچ کر ڈالا، کہیں اتنی مہنگی بھی مسواک لی جاتی ہے؟ فرمایا بے شک یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں اللہ رب العزت کے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر بروز قیامت اللہ پاک نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ تو نے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مسواک کیوں ترک کی، جو مال و دولت میں نے تجھے دیا تھا اس کی حقیقت تو میرے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی نہیں تھی، تو آخر ایسی حقیر دولت اس عظیم سنت مسواک کو حاصل کرنے پر کیوں خرچ نہیں کی؟ تو کیا جواب دوں گا؟ یہ تھے عاشق سنت، اور ہم لوگ ہیں عاشق دولت، بدقسمتی سے۔ ملخص از لواقح الانوار، صفحہ 38 سیرت حلبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیلو کی مسواک پسند تھی۔ یہ پیلو ایک درخت ہوتا ہے، اس کی مسواک ویسے ہوتی بھی کم قیمت ہے۔ حضرت سیدنا ابو خیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیلو کی مسواک استعمال فرمایا کرتے، اگر پیلو کی میسر نہ ہوتی تو کھجور کی شاخ کی، اور اگر وہ بھی میسر نہ ہوتی تو جو موجود ہوتی اسی کو استعمال فرما لیا کرتے۔ حوالہ البدر المنیر جلد 2 صفحہ 64 تا 65 دار الہجرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، اس میں ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ کا ہے، تو اس کا مطلب مسواک شریف کے فضائل، مختصر سا رسالہ ہے، یہ ضرور حاصل کریں یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کی اسٹڈی کر لیں، انشاءاللہ کافی معلومات ہوگی آپ کو۔ تو مسواک یہ بس اب طے ہے اپنا، مسواک نہیں چھوڑنی۔ یہ پیلو کی مسواک پیلے رنگ کی ہے، بھی دیکھو یہ اس میں پیلا ہٹ ہے، یلو، یہ سب سے افضل مسواک ہے۔ اور مسواکوں میں نے نوٹ کیا سستی بھی ہے، سستی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ہم کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرنے، زندہ رکھنے، زندہ تو شاید زندہ تو ہے یہ کہ مسواک تو کی جاتی ہے، معدوم نہیں، ختم نہیں ہوئی الحمدللہ، پر زندہ رکھنے، آگے پتہ نہیں کیا ہوگا، اب تو طرح طرح کی کریم اور برش اور یہی لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ میں ان کو ناجائز نہیں کہہ رہا، برش اور وغیرہ لگاتے ہیں، نہیں، مسواک کے قائم مقام نہیں ہے وہ،
مسواک لکڑی کی جو ہے اس کی اپنی فضیلت مسلم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوز کیا ہے، نوازا ہے. یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی مسواک کرتے تھے جیسے کہ گھر میں داخل ہوئے تو مسواک کی، تو نیند سے جب بیدار ہوئے، بیدار کیا حضرت نبی کا دل تو سوتا ہی نہیں ہے، آنکھیں سوتی ہیں. تو بہرحال مسواک، یہاں تک کہ آخر وقت جب دنیا سے رخصت کا وقت آیا، اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے مکان عالی شان میں آپ تھے، جہاں آج کل قبر شریف ہے، اور یہ نبی کا خاصہ ہے کہ جہاں ان کی وفات ہوتی ہے وہیں ان کا مزار بنتا ہے. اب تو وہ ختم ہو گئی نبوت، وہ مطلب کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرماتے وہیں آپ کا مزار شریف بھی بنا. تو بی بی عائشہ کا حجرہ، بی بی عائشہ سے آپ نے مسواک طلب کی کہ مسواک چاہیے. آخری وقت تھا، آپ نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے مسواک اپنے مبارک منہ میں رکھ کے چبائی. یہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حاضر خدمت ہوئے تھے، تو وہ مسواک کر رہے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک کو دیکھنے لگے، تو پھر انہوں نے عرض کی کہ یہ مسواک میں لوں ان سے. تو آپ علیہ السلام کے اشارے پر پھر لی کے اس کو نرم کر کے بارگاہ رسالت میں پیش کیا. بی بی عائشہ صدیقہ نے اپنے منہ سے چبا کر اس کو مطلب پیش کیا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے ملاقات کا جو سفر تھا، دنیا سے رخصت کا، آخری وقت میں مسواک کی. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فخر کرتی ہیں اس پر. روایتیں ہیں کہ اللہ پاک نے میرا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب آخری وقت میں ملا دیا، تھوک مبارک مل گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو جن کے پاس نہیں ہے وہ خرید لیں، اور ایسے ہی خریدیں، یہاں سے کچھ خرید کے لے جائیں، وہاں بھی تقسیم بھی کریں تحفے میں، کیونکہ مطلب یہ کہ وہاں شاید آپ کے یہاں کم ملتی ہوں گی. جہاں مسجدیں زیادہ ہیں، نمازی زیادہ ہیں، وہاں تو ملتی ہوں گی، مگر ہر ملک میں ایسا شاید نہ ہو کہ مسواک بآسانی مل جاتی ہو. تو یہاں سے لے کر جائیں. ویسے بھی تحفہ لے کر جانا سفر سے سنت بھی ہے نا، یہ سنت مسواک دیں ان کو، بس سکھانا پڑے گا، نہیں تو ڈنڈی سمجھ کر آگے پیچھے کر دیں گے یہ. اور دیں اس کو جو نماز پڑھتا ہو، جو اس کی قدر کرے. باقی تو یہ ظاہر ہے کیا کریں گے، یہ کچھ اور کر ڈالیں گے. اس کا احترام بھی ہے نا، مسواک ہے. یعنی ایک واقعہ کو اس طرح میں تصرف کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ کوئی آدمی تھا، اس کا بیٹا کسی بزرگ کے پاس گیا. جب آیا تو باپ نے پوچھا کہ انہوں نے کوئی گفٹ دی، تو انہوں نے وہ مسواک دکھائی کہ مجھے یہ دی مسواک. تو وہ آدمی جو تھا وہ بس گندا آدمی تھا، اس نے اس مسواک کی توہین کی، اور ایسی توہین کی کہ بس وہ الفاظ میں بول نہیں سکتا. بدبخت نے بس اس کے ایسی تکلیفوں میں مبتلا ہوا. اس میں وہ کتابوں میں لکھا ہوا جو بھی میں بیان نہیں کرتا، سوشل میڈیا کا ویسے ہی دور ہے. تو وہ ایسا مطلب تکلیف میں آیا کہ وہ شاید ایک ہفتے کے اندر وہ مر گیا. وہ آدمی نے مسواک کی توہین کی. یہ وہ عظیم سنت ہے، اس کا احترام کرنا ہے. یہ استعمال ہو گئی، اس کو پھینکنا بھی نہیں ہے، اس کو مطلب دفن کرنا ہے، یا ٹھنڈا کر دیں، بہا دیں، جہاں یہ کنارے پہ جا کر پھر ضائع ہو جائے، نہیں یعنی اندر ہی فنا ہو جائے. جو اعلی ادائے سنت ہے، یہ اس کا احترام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مسواک کرو، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مسواک کر کے 2 رکعتیں پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے.
مسواک کے ساتھ نماز پڑھنا بغیر مسواک کی نماز کے بغیر مسواک کے ساتھ نماز پڑھنا بغیر مسواک کے نماز پڑھنے سے 70 گنا افضل ہے. 70 ٹائمز کرنے کا ہے افضل. مسواک کرو میرے پاس پیلے دانت لے کر نہ آیا کرو. مسواک میں موت کے سوا ہر مرض سے شفا ہے. اگر مجھے اپنی امت کی مشقت یعنی دشواری، اپنی امت کی مشقت و دشواری کا خیال نہ ہوتا، اگر مجھے اپنی امت کی مشقت و دشواری کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلال اتاری مپوتو موزمبیک سے حاضر ہوا ہوں. بابا جان کی بارگاہ میں ایک سوال تھا. نام پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر انگوٹھے چومنے کی کیا کیا برکتیں ہیں؟ سبحان اللہ. ایک رسالہ ہے، یہ ابھی اس ہفتے جاری ہوگا. اس ہفتے نہیں، اگلے ہفتے. اچھا. یہ انگوٹھے چومنے کا انشاءاللہ دنیا میں ہر جگہ پہنچتا ہے، تقریباً یہ PDF پہنچتا ہے اس کا. اور اپنے انگوٹھے چومنا مین اس میں اذان میں، اذان میں چومنے کی روایتیں موجود ہیں. اور اس کے علاوہ بھی آقا کا نام سن کر صلی اللہ علیہ وسلم چومیں تو بھی سعادت کی بات ہے کہ جتنا احترام ہم نام مصطفیٰ کا کریں گے اتنا ثواب ملے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کی برکتوں کا تو یہ عالم ہے کہ آج سے تقریباً 550 سال پہلے کے بزرگ عظیم محدث امام سخاوی شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بار ہوا چلی اور ایک کنکری یعنی گرٹ میری آنکھ میں پڑ گئی. نکالتے تھک گئے لیکن یہ نہ نکلی، جس کی وجہ سے نہایت سخت درد ہوا. انہوں نے مؤذن کو اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے سنا تو مرحبم بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا. فوراً کنکری یعنی گرٹ نکل گئی. حوالہ المقاصد الحسنہ صفحہ نمبر 390 تحت الحدیث 1021. حضرت رواد رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس واقعے کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و برکات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے سامنے اتنی بات یعنی آنکھ سے کنکری کا نکل جانا کوئی حیثیت نہیں رکھتا. حوالہ المقاصد الحسنہ صفحہ نمبر 391 تحت الحدیث 1021. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. عظیم محدث امام سخاوی شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص مؤذن سے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کہے مرحبم بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبداللہ کہے پھر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے تو اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی. یہی کتاب ایضاً المقاصد الحسنہ کا وہی صفحہ وہی حدیث کی شرح. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نواز رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو شخص مؤذن کو اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا سن کر یہ کہے
मरहमम बेहबीबी व कुर्रतो आइनी बिका या रसूल अल्लाह। और अपने अंगूठे चूमकर आंखों से लगाए तो न कभी अंधा होगा न कभी उसकी आंखें दुखेंगी। अल मकासिदुल हसना सफ़ा 391 तहत्तुल हदीस 1021। हज़रत ताऊस रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ताऊसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उन्होंने ख्वाजा शमसुद्दीन मोहम्मद बिन अबी नस्र बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह से यह हदीस पाक सुनी कि जो शख्स मुअज्जिन से कलेमात शहादत सुनकर अंगूठों के नाखून चूमे, आंखों से लगाए और ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा हफ़्फ़ज़ हदक़तई व नूरहुमा, पूरा हो गया। हाँ, तो अंधा ना होगा, अंधापन से बचने की ये वो नुस्खा है। तकरीबन 200 साल पहले के, असल बहुत बारीक है यार, ये थी भी हो ना। बहरहाल ये कि बहुत सारे हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का अमल ये शुरू में ही गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी अंगूठे चूमे, हमारे वालिद मोहतरम की सुन्नत है, सारे इंसानों के वालिद हैं। 300 साल पहले के बुजुर्ग शेख इस्माइल हक्की हनफी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर रुहुल बयान में फरमाते हैं, एक रिवायत में है कि हज़रत आदम सफ़ीयुल्लाह अला नबीना वालेस्सलाम के पीछे फरिश्ते आते थे। जब आपने पूछा कि ऐसा क्यों करते हो, तो बताया गया कि आपकी पीठ में नूर मुस्तफ़ा है। ऐसा क्यों करते हैं, तो बताया गया कि आपकी पीठ में नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसकी ये जियारत करते हैं। आगे चलकर ये आखिरी नबी बनकर जाहिर होंगे। आप अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह पाक इस नूर को पीछे के वजह आगे कर दे ताकि फरिश्ते पीछे से जियारत करने ना आए। इसके बाद वो नूर आप अलैहिस्सलाम की पेशानी में चमकने लगा और फरिश्ते आगे से जियारत करने लगे। फिर आप अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज की, या अल्लाह मैं भी नूर मुस्तफ़ा की जियारत चाहता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी देखना चाहता हूँ। यूँ वो नूर मुबारक जो था आपके अंगूठों में जाहिर हो गया और आपने अंगूठे चूम लिए। हवाला तफसीर रुहुल बयान और रोजुल फाइक में भी है। अच्छा, अब आखिर में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का अमल। मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब मुअज्जिन को अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते सुना, तो ये दुआ, रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्या पढ़ी, और दोनों कलमे की उंगलियों के पोरों के अंदरूनी हिस्से, ये अंदरूनी हिस्से यानी ये चूम लिया। तो दोनों कलमे की उंगलियों के पोरों के अंदरूनी हिस्से चूम कर आंखों से लगाए। इस पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت علیہ شفاعتی، یعنی جس طرح میرے خلیل یعنی میرے دوست نے کیا ہے، جو ایسا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت ہے۔ حوالہ المقاصد الحسنہ صفحہ 390 تحت الحدیث 1021۔ اب آئی شفاعت کی ساعت، اب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے۔ اور بھی کئی روایتیں، حنفی بہت بڑے حنفی عالم ہوئے، اور کوئی بھی دارالفتہ کسی کا بھی ہو حنفیوں کا، ایک شامی رد المحتار فتاوی شامی اس کے پاس ملے گا، تو انہوں نے 200 سال تقریباً شام کے بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم تھے۔ تو حضرت علامہ عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ وفات ان کی ہوئی تھی 1252 سنہ ہجری میں، اور ابھی چل رہا ہے 1447، یعنی 1447 ہجری چل رہا ہے، اور وہ تھے 1252 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ تو اپنے مشہور زمانہ فتاوی شامی میں لکھتے ہیں، جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے تو مستحب ہے کہ سننے والا کہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اور جب دوسری مرتبہ یہ کلمات سنے، یہ الفاظ سنے، تو یوں کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اللہم متعنی بالسمع والبصر، اور انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگائے۔ ایسا کرنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شیدانہ کیوں ہو اس پر مسلمان، 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 رب کو ہے پیارا، رب کو ہے پیارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں میں آ کر دل میں سما کر، آنکھوں میں آ کر دل میں سما کر، رنگت جگا جا جا، رنگت رچا جا جا، رنگت رچا جا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے مریدوں اور میرے دوستوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے امیر سنت کے ذریعے حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور امیر سنت مرید کرانے سے پہلے توبہ بھی کراتے ہیں، اور توبہ کرنے والا ایک حدیث کے مطابق ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو امیر سنت جس طرح فرمائیں آپ ایسے ہی دہرائیں۔ اسلامی بہنیں بھی پردے میں شامل ہیں، مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی اگر مرید ہونا چاہیں تو جس طرح امیر سنت فرمائیں آپ اسی طرح دہرائیں، اور اگر آپ کسی اور سلسلے سے مرید ہیں اور چاہتے ہیں کہ امیر سنت کے سلسلے کی برکتیں ملیں تو آپ طالب ہو سکتے ہیں، آپ کے پیر صاحب ہی آپ کے پیر صاحب رہیں گے، امیر علیہ سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ میں امیر علیہ سنت سے عرض کرتا ہوں کہ یہاں موجود حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین جو آپ کا مرید ہونا چاہیں انہیں اپنے مریدوں میں شامل فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلا آلکا واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کل ہفتہ ہے اور ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا انشاءاللہ سلسلہ ہوگا. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی جماعت 7:30 بجے اور 8 بجے انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اب تمام اسلامی بھائی مدنی مذاکرے میں شرکت کریں. مدنی چینل کے ناظرین جو فیضان مدینہ آ سکتے ہیں آئیں، ورنہ لائیو مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر دیکھیں. سوشل پیج بھی جس پر بھی ہمارا اس مدنی مذاکرہ لائیو ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں مدنی مذاکروں کو میں پابندی سے شرکت کرنے اور اسے مسلسل دیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین اپنے دیگر پروگرام مدنی چینل پر دیکھ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ علیہ تعالی محمد. علی محمد. اچھا یہ ہر صحابی